शेख साहब फिर भी मुझे मासूमाना सवाल कर लेने दें, वही कि आपने कल दोपहर या शाम में किसी वक्त कहा, जब ये सोमोटो वगैरह नहीं हुआ था कुछ भी, कि कान खोल के सुन लो, ना नैब में आपको तब्दीली कर पाएंगे ना एफआईए के ऑफिसर बदल पाएंगे। ये आपने कल दोपहर शाम में कहा। कल रात की डेवलपमेंट है सोमोटो वाली और आज रोक दिया गया है सारा कुछ करने से। तो ये क्या मामला हुआ? ये तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट को भी एकदम से झटका लगा होगा कल रात जब सोमोटो की खबर आई कि ये क्या हो गया। देखें, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। 4000 लोगों को ईसीएल में से निकाला। जिस आदमी का केस होता है उसके आगे रिपोर्ट होती है कि एमआई की, आईएसआई की, आईबी की, और उसके बाद लॉ मिनिस्टर भी साथ बैठता है, फिर वो कैबिनेट में जाता है। ये 4000 जो लोग निकाले गए, ये राना सनाउल्लाह ने खुद फैसला किया, जिसपे कि एजेंसियां बड़ी बरहम थी। ये 4000, 3000 कुछ लोग जो निकाले गए। और सेकेंडली आप लोग मुद्दत कह रहे हैं, मैं तो इनको 31 मई मैंने डेट दी है कि उससे पहले अहम फैसले होंगे। मैं तो इनको सियासी इद्दत के दिन पूरे नहीं करते देखता। मुद्दत तो दूर की बात है, मैं इद्दत के दिन पूरे करते नहीं देख रहा। इमरान खान ने कल जो कॉल देनी है वो बड़ी खौफनाक कॉल है। सारे हालात ठीक होने चाहिए और इस मुल्क में दानिशमंदी का तकाजा ये है कि इनके पास एक वोट की अक्सरियत है, जिसमें से कम 8-9 वोट तो बिल्कुल किनारे पे लगे हुए हैं। सो पंजाब बुरहान में है, मरकज जो है एक वोट की अक्सरियत से हुकूमत कर रहा है, और जो एक वोट की अक्सरियत होती है ये विल्सन नहीं है शहबाज शरीफ के एक वोट की अक्सरियत से हुकूमत कर लेगा। और सारे वो लोग हैं जो एक एक अफसर की तैनाती के लिए लड़ रहे हैं। सो मैंने जो ईसीएल के नाम का है वो 3200 पता नहीं 11 या 12 है, 4 अंदाजन, क्योंकि टोटल 4000 जिसमें से जो इन्होंने निकाले हैं। अब जो मसला मेन बना है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया है कि इनकी ख्वाहिशों का कब्रिस्तान बन गया है। ये अपने केसेस वापस चाहते हैं। और मैं इसमें जो अरशद शरीफ कह रहा था, रजवान की बात नहीं करता, नवीद या इल्ताफ की बात नहीं करता। ये सारी फाइलें यहाँ से एफआईए की, जिसमें हमजा की और शहबाज शरीफ की और फरियाल की और जरदारी की, ये लाहौर मॉडल टाउन के 2 घरों में ले गए और वहाँ सारे इन्होंने लॉ एक्सपर्ट बैठाए हुए थे। और एक प्रोसिक्यूटर ने तो कह भी दिया अदालत में कि हम ये केस लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो नैब, एएनएफ और एफआईए ये काफ़ी प्रेशर में थे कि इन केसों को इसी महीने में ख़त्म किया जाए, इन्हीं 2 हफ्तों में। लेकिन ये बात तो ख़त्म हो गई। अब रह गई बात इलेक्शन की। इलेक्शन में ये चाहते हैं कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए। 1.5 साल की गारंटी जो है वो लंदन से भी लोग मांग रहे हैं। 1.5 साल की गारंटी ये यहाँ से भी मांग रहे हैं, जो उनको नहीं मिल रही, जो उनको नहीं मिली। अब इन्होंने अगर फैसले नहीं करने तो सिर्फ मोबाइल फोनों पर पाबंदी लगाने से इनका काम नहीं चलेगा जी। अगर इन्होंने आपकी इत्तला क्या है? कल इमरान खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं, उससे पहले ये कोई ऐलान करेंगे इलेक्शन की तारीख का, या अभी ये हालात देख के फैसला करेंगे? अभी इतना जल्दी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा इलेक्शन की तारीख का ऐलान। देखें, इलेक्शन बड़े सेंसिटिव होते हैं, मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। सब लोग इस पे गौर कर रहे हैं केयर टेकर कौन होगा, कौन मईशतदान होगा। लेकिन इस पर बात हो रही है, कितने दिन या कितने हफ्ते लगते हैं ये नहीं मैं कह सकता। लेकिन निगरान हुकूमत की रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बातचीत जारी है। एक आसफ जरदारी सुना है कि बड़ी रुकावट है। बाकी लोग तकरीबन नीमे दरमे, क्या होती है उर्दू, वो दामे दिरमे सुखने राजी हैं। हाँ, बाकी लोग इस पे बात कर रहे हैं और करने के लिए तैयार है। आसफ जरदारी अपने उसका बेटा गया हुआ है एक ऐसी मीटिंग में जो फूड सिक्योरिटी की, जिसमें दुनिया में सिर्फ 4 या 5 वजीर आए हैं। सो सिक्योरिटी जो कि जिस मीटिंग में गया है उसमें फूड सिक्योरिटी में 4 वजीर आए हैं दुनिया से या 5 आए हैं। आसफ जरदारी की सोच, वो नून लीग के हाथ पांव बांध के उनको लक्ष्मी चौक में उनकी सियासत दफन करना चाहता है या फैसलाबाद के घंटाघर में खत्म करना चाहता है। और ये हफीज शेख की आमद इसी का हिस्सा है क्या, जो आप कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट वजीर आजम आएगा और ये इकोनॉमी, या वो अलग आएगा? तो मईशतदान और उनकी मुलाकातें पाकिस्तान के बाहर से किस किस से हुई हैं, ये अब आप तफ्तीश कर रहे हैं। 10 दिन के लिए वो आए हैं। आपका भी काम है मासूमाना उनकी तफ्तीश करने के बाहर उनकी मुलाकातें कब और कहाँ हुई हैं। सही है। ये चौधरी साहब का सवाल जी। चौधरी साहब, शेख साहब, बात यह है कि जो शेख रशीद
اور عمران خان دے ہے ون ہینڈز ڈاؤن، اور عوام کو شکست دی نہیں جا سکتی. یہ میں نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہا، اور جب عمران خان کو یہ ہٹانے میں لگے ہوئے تھے یہیں ریکارڈ پر کہا تھا کہ یہ عمران خان آپ سے جب یہ نکل گئی گورنمنٹ اور اتنے جن کے اوپر چارجز ہیں ان کو کون ڈیفینڈ کرے گا اور کون بیچے گا اس سودے کو؟ آپ کے سامنے ہے. عمران خان کو ہٹانا اور ان کو لانا، یہ اتنے بڑے دو ان کے لیے جرائم بن گئے ہیں کہ یہ آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. بات صرف یہ ہے شیخ صاحب، آیا آپ کے مشورے پر عمل کر کے عوام کے اور ریاستی اداروں کے تصادم سے پہلے فیصلے کر لیے جائیں گے، یا وہ نوبت آنے دی جائے گی اور جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے اس کو آپ ریپیٹ کرائیں گے ملک میں؟ دیکھیں، سیالکوٹ کا واقعہ تو چوئی صاحب انہوں نے ٹیسٹنگ میں کیا تھا تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے فیصلہ آباد میں بھی. وہ الٹ ہو گیا، 2 گھنٹے میں اتنا ہی بڑا جلسہ ہو گیا، اس کے برابر کا بڑا جلسہ ہو گیا. جو ان کی فیصلہ آباد میں اسٹریٹجی تھی وہ ناکام ہو گئی. باقی جہاں تک کہ یہ مسئلہ ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا لانگ مارچ میں تو پھر الیکشن بھول جائیں. پھر میرا مطلب ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی الیکشن کی گنجائش ہے، اور الیکشن کی گنجائش جو ہے وہ ہونی چاہیے، سب کو بیٹھنا چاہیے. شہباز شریف سیانا بچہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ گن پڑا تو یہ یہاں سے نہیں جا سکیں گے. لیکن الیکشن کے لیے جو معاملات ہیں، 1.5 سال کی جو ان کی درخواست تھی وہ مسترد ہو چکی ہے، اور سارے دانشور لوگ، سارے پڑھے لکھے لوگ، سارے ذمہ دار لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس مسئلے کا حل الیکشن ہے. جتنی ڈیلے کرے گا اتنا نقصان نون لیگ کا ہوگا. آصف زرداری جو ہے وہ سائٹ پر بیٹھا نظارے کر رہا ہے، اور جو اس کی بڑی اسٹریٹجی تھی کہ نون کو اس میں دھکیل کے دھکا دے دے، اس میں وہ کامیاب ہوا. ارشد صاحب آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ ارشد مجھ سے بہت پڑھا لکھا آدمی ہے بھائی. خدا کا خوف کریں. شیخ صاحب نے جو پوسٹنگ ٹرانسفرز کی آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کافی اس پہ مار دھاڑ شروع ہوئی ہے. نیب چیئرمین نے آج کوئی 1 درجن گریڈ 17 کے آفیسرز ٹرانسفر کر دیے ہیں. مختلف کوئی بلوچستان سے ملتان چلا گیا ہے، کراچی سے سکھر، راول پنڈی سے کے پی، ساتھ گریڈ 18 کے بھی آفیسرز کم از کم 2 کی ٹرانسفر پوسٹنگز کر دی ہیں. اور یہ والا کام جو نیب سے ایس سی پی کے آفیسرز ہیں وہ بھی مانگ لیے گئے. کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ جو اتحادی ہیں وہ رانا ثناء اللہ سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں، 50 بندے رینجرز کے، لیویز کے اور پولیس کے مانگ رہے ہیں، جس سے اتحادیوں کے بھی آپس میں معاملات ہیں. کوئی بڑی بڑی گاڑیاں مانگ رہے ہیں. ایسے معاملات چل رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، اتحاد جو ہے ارشد صاحب، میں آپ کو کہتا ہوں، میں نے خانہ کعبہ پہ بھی لوگوں کو حلف دیتے ہوئے دیکھا ہے، واپس میں آ کے وہ منکر ہو گئے. میں نے جب کونسلر کا الیکشن لڑ رہا تھا تو خانہ کعبہ پہ لوگوں نے حلف دیا. کٹن مشکل حالات میں دیکھیں، آج پرویز الہی نے ضمانت دی ہے کہ وہ نہیں رہے گا وہاں، کیا نام ہے، چیمہ اور وہ اس کا بھانجا سالک اور اس کا بھانجا. اور ایم کیو ایم آپ کے ٹی وی اے آر وائی پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اگر ہمارے مسئلے حل نہ ہوئے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہم اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں. اکثریت ہے 1 ووٹ کی، اور باپ کا باپ کون ہے یہ بھی سب کو پتا ہے. یہ ارشد شریف کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ کا باپ کون ہے، اور کاشف عباسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ کا باپ کون ہے. سو باتیں جو ہیں الجھ گئی ہیں. جس بندے نے یہ ماسٹر پلان بنایا تھا اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور یہ غلطی جو ہے عمران خان کو راس آ گئی ہے. جس بندے نے انٹرنیشنلی بنایا اور جس بندے نے ڈومیسٹکلی بنایا وہ شیخ رشید سے بھی زیادہ بے وقوف تھا، اور اس کے نتیجے اتنے. کل میں گجرانوالہ گیا، میری زندگی کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اور صبح آپ ملتان میں بھی آپ دیکھیں گے لوگ جو بھول گئے مہنگائی، اور دوسرے لوگ غیرت، خودداری اور آزادی اور بےغیرتی اور بے شرمی کے درمیان الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس میں غیرت مند جیتنے جا رہے ہیں. پنجاب میں مقابلے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، پنجاب میں مقابلے ہوں گے، لیکن بعض جگہوں پر صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے حلقے تو بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کوئی میں کسی کی تعریف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ عوام کا جو ایک سوچ ہے
اس نے بہت بڑا ٹرن لیا ہے عمران خان کے حق میں جو نہیں تھا, جو 6-7 ہفتے پہلے یہ نہیں تھا. اب ہم جاتے ہیں تو لوگ شیخ رشید صاحب انہوں نے ہم پہ کیسز بنایا ہیں. شیخ رشید صاحب, آپ عوام میں موو اراؤنڈ کرتے ہیں, لوگوں سے آپ واحد سیاستدان ہیں جس کا ہمیشہ رابطہ رہتا ہے. اس وقت جو لوگوں میں غم و غصہ ہے وہ کیا سری لنکا والی صورتحال کے قریب تر ہے یا مختلف ہے اس سے؟ دیکھیں ارشد شریف صاحب, آپ بہت ویل پریپیئر ہے. کاشف عباسی میرا ووٹر ہے, میرے حلقے کا ہے. دعا کریں کہ سری لنکا کی صورتحال نہ ہو, پھر یہ کسی کے قابو میں نہیں ہوگی. پھر یہ بارود جو ہے لوگوں کی آنکھوں میں, یہ سری لنکا نہیں ہوگا کہ 6-7 بندے مر جائیں گے اور 2-3 گاڑیاں نہر میں گر جائیں گی. یہ تورخم سے لے کے سراب کوٹ تک عوام کا سمندر ہوگا جس کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمیں اس ملک کے ادارے عزیز ہیں, اس ملک کے نیوکلیر پاور عزیز ہیں. ہمیں اس ملک میں معاشی جو بدحالی ہو چکی ہے اس کو ٹھیک کرنا بھی عزیز ہے, لیکن اتنی بڑی لڑائی نہ لڑی جائے جو واپس نہ آ سکے اور نتیجہ جو ہے وہ جھاڑو پھر جائے. اوکے, چوائس آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں, پھر ہم آگے بڑھیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے اگر آپ. ہاں جی شیخ صاحب, اب 2 مسئلے, ایک تو پہلے آپ نے جواب دے دیا ہے. اب پرابلم یہ ہو گیا ہے, نہ آپ بوجھ لوگوں پر ڈال سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس اکثریت ہے, نہ آپ الیکشن کرانے کو تیار ہے. اس صورتحال میں اگر تصادم کی طرف صورتحال گئی, جس کو میں رول آؤٹ نہیں کر رہا, تو جہاں تک میری اطلاعات ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں فوج جو ہے قطعاً ٹیک اوور نہیں کرنا چاہتی, نہ کوئی مارشل لا کی سوچ ہے, اور وہ اس سے دور رہنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں الیکشن ہو, فری فیئر امپارشل, اور اقتدار منتقل ہو جائے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, بلکہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اب ایسی حالات پیدا کر رہے ہیں کہ سوائے ملٹری ٹیک اوور کے کوئی آپشن نہ رہ جائے سیاسی. چوئی صاحب, فوج کبھی اپنی عوام پہ گولی نہیں چلائے گی. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں, فوج اپنی عوام سے نہیں ٹکرائے گی, پولیس گولی نہیں چلائے گی. فوج کو بیٹھ کے حل نکالنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور اداروں کی بات, ادارے جو ہیں وہ پاکستان کا جو ہے وہ بیک بون ہے. اداروں کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ جو میں عمران خان کے ساتھ 10-15 جلسوں میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ کافی میرے لیے فکر مند ہے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ عوام ہاتھ سے نکل گئے تو عمران خان کے ہاتھ میں بھی واپس نہیں آئیں گے. سو بہتر یہی ہے کہ کل جو عمران خان ڈیٹ دیتے ہیں اس ڈیٹ کو مد نظر رکھنے کے بعد سب لوگ فکر کریں کہ پاکستان جو ہے یہ بر صغیر کا ایک اہم ملک ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے پڑوسی ملکوں کے لوگ بھی بیچ میں اس وقت انوالو ہونے کے لیے تیار ہیں کہ مسئلہ صلح صفائی سے طے ہو جائے. اور ایک اس ملک میں کوئی انتشار پیدا نہ ہو, اس ملک میں کوئی خلفشار نہ ہو, اور اس کا ایک یہی طریقہ ہے کہ سب مل بیٹھ کر الیکشن کی ڈیٹ پر اتفاق کریں. الیکشن کی ڈیٹ سے کم عمران خان نہیں مانے گا, اور اس کا ایک ہی مطالبہ ہے الیکشن کی ڈیٹ, اور وہ اس کو دینی پڑے گی آپ کو. لیٹس سی. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.